بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ابشرک یا ابا الحسن. مومنین کرام، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں محبت اہل بیت کے آثار اور برکات اور اس کے فوائد آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی. عرض کیا کہ انسان کا جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے، جو مغفرت کا وسیلہ ہے، نجات کا سبب ہے، خدا کے اور رضا اور خوشنودی کو پانے کا بزرگ ترین وسیلہ ہے، وہ محمد و آل محمد کی محبت اور الفت ہے. اس سلسلے میں متعدد روایات آپ کی خدمت میں بیان کی، اور ان روایات کی روشنی میں جو اہل بیت کی محبت کے آثار ہے اور اس کے فوائد ہیں، دنیاوی آثار، اخروی آثار اور قبر میں اس کے آثار و برکات اور فوائد. آج جس موضوع اور جس عنوان پر مختصر عرائض پیش کرنا ہے، محبین آل محمد جو حقیقی معنوں میں آل محمد کے پیروکار ہے، شیعیان علی بن ابی طالب ہے اور مولا کے واقعی چاہنے والے ہیں، ان کا عظیم مقام اور منزلت ہے. جس طریقے سے خود آل محمد کا مقام انتہائی عظیم اور بلند ہے، اسی طریقے سے ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں اور اپنے کردار اور عمل سے اس محبت اور الفت کے ثبوت دینے والے ہیں. یعنی نہ تنہا اعتقاد میں، نہ تنہا وہ عقیدے کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے آل محمد کے پیروکار ہے، بلکہ عمل اور کردار کے حوالے سے بھی وہ آل محمد کے پیروکار ہے، اور پوری زندگی آل محمد کی عقیدت اور محبت میں اور ان کی پیروی میں اور ان کی اقتداء میں پوری زندگی گزار چکے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے روایات میں عظیم بشارتیں ہیں، بہت ساری خوشخبریاں ہیں. انتہائی خوش بخت اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو حقیقی معنوں میں اہل بیت شناس انسان ہیں، اہل بیت کی معرفت رکھنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں اور اہل بیت کی پیروی کرنے والے ہیں. ان لوگوں سے بڑھ کر خوش بخت اور خوش نصیب روئے زمین پر کوئی انسان نہیں ہے. انبیاء کے بعد، اولیاء کے بعد، آل محمد کے بعد وہ لوگ جو خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں، خدا کے منتخب لوگ ہیں اور مقربان درگاہ حق ہے، وہ آل محمد کے محبین ہے، امیر المومنین کی شیعیان ہیں. اور حقیقی معنوں میں امیر المومنین
علی ابن ابی طالب اور دیگر ائمہ طاہرین کے جو حقیقی محب ہے اور ان کے عاشق ہے، ان کے پیروکار ہے، ان کا عظیم مقام اور منزلت ہے خدا کی بارگاہ میں، اور انہی کے لیے بہت ساری بشارتیں ہیں، بہت ساری خوشخبریاں ہیں جو روایات میں سرور کائنات نے ختمی مرتبت نے اپنی زبان رسالت اور نبوت میں یہ بشارتیں اور یہ خوشخبریاں جو ہے وہ بیان کی ہے۔ آج مختصراً ان خوشخبریوں کو جو روایات میں آل محمد کے محبین کے لیے بیان کی گئی ہے، اس کی ایک اجمالی فہرست آپ کے خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی روایت حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صحابیوں میں سے ہے اور محمد و آل محمد کے بہترین محب اور عاشقین میں سے ہے، اور حضرت مظلوم کربلا مولا امام حسین کے اولین زائرین میں سے ہے، اور حدیث قصہ کے راویوں میں سے جناب جابر بن عبداللہ الانصاری بزرگ عالم اسلام کی شخصیتوں میں سے ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ الانصاری فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سرور کائنات کی خدمت میں، رسالت میں آپ کی خدمت میں موجود تھا، اتنے میں امیر المومنین مولا کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شرف یاب ہوئے اور پیغمبر کی خدمت میں وارد ہوئے۔ جیسے ہی پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کو دیکھا بہت خوشحال ہوئے اور فرمایا، اے امیر المومنین، اے ابو الحسن، کیا میں آپ کو خوشخبری نہ دوں؟ آپ کے لیے اور آپ کی شیعوں کے لیے، آپ کے محبین کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے میں خوشخبری نہ دوں؟ جبریل امین بارگاہ الہی سے، خدا کی بارگاہ سے ابھی بارگاہ رسالت میں پہنچ چکے ہیں، اور وہ آپ کے لیے اور آپ کی شیعوں کے لیے، آپ کے محبین اور آپ کے عاشقین کے لیے 7 بشارتیں لے کے آئے ہیں، 7 خوشخبریاں لے کے آئے ہیں، اور یہ 7 خوشخبریاں صرف اور صرف آپ کی شیعوں کے لیے ہے، آپ کے محبین کے لیے ہے، آپ کی حقیقی اور عملاً اور قولاً، کردار اور افکار اور عمل کے لحاظ سے جو آپ کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں جو جبریل امین بارگاہ الہی سے آپ کے لیے اور آپ کے شیعوں کے لیے لے کے آئے ہیں۔ پھر وہ 7 خوشخبریاں جو ہے وہ تفصیل سے بیان کی۔ اب اس کا روایت کا متن جو ہے نا آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ ان جابر ابن عبداللہ الانصاری، حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری بیان فرماتے ہیں، کنت ذات یوم عند النبی، میں ایک دن سرور کائنات ختمی مرتبت کی بارگاہ میں موجود تھا، اذ اقبل علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اتنے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بارگاہ رسالت میں تشریف لائے، اور پیغمبر نے مولا کائنات کو دیکھ لیا، بہت خوشحال ہوئے۔ جب بھی امیر المومنین کو دیکھتے تھے پیغمبر خوشحال ہوتے تھے، اور انتہائی سرور اور خوشی کے آثار پیغمبر کے چہرے پر نمودار ہوتے تھے۔ پھر فرمایا پیغمبر نے، الا ابشرک یا ابا الحسن، پیغمبر نے مولا کائنات سے خطاب کرتے فرمایا، اے ابا الحسن، کیا میں آپ کو بشارت نہ دوں، آپ کو خوشخبری نہ دوں؟ فقال بلا یا رسول اللہ، مولا کائنات نے فرمایا، اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول، کیوں خوشخبری نہ دیں؟ آپ کی زبان رسالت سے، زبان نبوت سے ہمیں خوشخبری مل جائے، اس سے بڑی کیا خوشی ہو سکتی ہے، آپ ہمیں خوشخبری دیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا جبریل یخبرنی عن اللہ، اے امیر المومنین، یہ جبریل امین ہے جو بارگاہ الہی سے آپ کے لیے اور آپ کی شیعوں کے لیے خوشخبریاں لے کے وارد ہوئے ہیں، خدا کی جانب سے آپ کے لیے خوشخبری آئی ہے، آپ کی شیعوں کے لیے بہت ساری خوشخبریاں لے کر جبریل امین میرے بارگاہ میں آ چکے ہیں۔ ھذا جبریل یخبرنی عن اللہ انہ قد اعطی شیعتک و محبیک 7 خصال، اے علی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کے لیے اور آپ کی شیعوں کے لیے اور وہ محبین جو واقعی معنوں میں آپ کے محبین ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے خدا نے 7 خوشخبریاں عطا کی ہے، 7 خصوصیات عطا کی ہے۔ یہ 7 خصوصیات صرف آپ کے لیے ہے اور آپ کی شیعوں کے لیے ہے، خدا کی جانب سے خاص بشارتیں ہیں جو جبریل امین لے کر میرے بارگاہ میں وارد ہوئے ہیں۔ اعطی شیعتک و محبیک 7 خصال، یہ 7 خصوصیات اور یہ 7 خوشخبریاں آپ کے لیے اور آپ کی محبین کے لیے، یہ 7 بشارتیں خدا نے جبریل امین کے ذریعے سے مجھ تک پہنچائی ہے۔
اب آئیے وہ 7 خوشخبریاں کیا ہیں، وہ 7 بشارتیں کیا ہے؟ پھر جبریل امین کے ذریعے سے پیغمبر نے فرمایا جبریل یہ خبر دے رہا ہے خدا کی جانب سے، پہلی خوشخبری یہ ہے الرفق عند الموت، موت کی جو وقت ہے، جان کنی کا جو وقت ہے، وہ انتہائی وحشتناک وقت ہے، انتہائی خوفناک وقت ہے۔ اسی وقت میں انسان گمراہ ہو جاتے ہیں، دین سے وہ منحرف ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کی موت آسانی سے واقع ہو جائے اور جان کنی کے وقت اگر آسانی کے ساتھ اگر اسے موت آ جائے، اس وقت رحمت کے فرشتے اس کو بشارت دیں، پھر یہ اس کی نجات کی علامت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا پہلی خوشخبری یہ ہے کہ آپ کے چاہنے والوں کو جب موت آ رہی ہوگی، وہ انتہائی آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، انتہائی پیار و محبت کے ساتھ عزرائیل اور ملک الموت ان کے روح کو قبض کر لیں گے، یعنی موت کے وقت ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہر انسان موت کے وقت پریشانی کا شکار ہوں گے، انتہائی وحشت اور دہشت کے شکار ہوں گے، لیکن آپ کے جو چاہنے والے ہیں اور زندگی آپ کی پیروی کرنے والے، آپ کی تعلیمات کی اقتداء کرنے والے، آپ کی محبت میں زندگی کرنے والے، ان کے لیے موت انتہائی آسانی ہوگی۔ بعض روایات میں آیا ان کے لیے موت گلاب کے پھول کا سونگنے کی طرح ایک انتہائی خوشی کے جو آغاز ہوگا۔ فرمایا سب سے پہلی بشارت الرفق عند الموت، موت کے وقت ان کے لیے آسانی اور انتہائی نرمی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ دوسری خوشخبری والانس عند الوحشت، موت کے بعد بہت ساری منزلیں ہیں جو وحشتناک ہے، خوفناک ہے۔ خود مولا کائنات نے فرمایا ما بعد الموت اشد من الموت، موت کے بعد کے جو مراحل ہے وہ موت سے بھی سختر ہے، موت سے بھی وحشتناک ہے۔ پیغمبر نے فرمایا درست ہے، انسان کے لیے موت کا وقت وحشتناک ہے، قبر کی منزل وحشتناک ہے، حشر کا مرحلہ لمحہ بلمحہ انتہائی وحشتناک مراحل ہیں، لیکن جبریل امین نے یہ خبر دی ہے آپ کے چاہنے والوں کے لیے وہ انتہائی آسان ہوں گے، اور ساری وحشتیں پروردگار عالم ان کی پریشانیوں کو، ان کے غم و اندوہ کو خوشیوں سے بدل دیں گے۔ والانس عند الوحشت، موت کے بعد جو وحشت کی منزلیں ہیں اور خوفناک جو منزلیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان سے خوشیوں سے اور آرام اور سکون سے بدل دیں گے۔ یہ دوسری بشارت۔ تیسری بشارت والنور عند الظلمت، جہاں تاریکی کی منزلیں ہیں، قبر کی منزل تاریک ہے اور پوری برزخ کی جو منزل ہے وہ انتہائی تاریک اور ظلمانی منزلیں ہیں، ان ظلمتوں میں اللہ تعالیٰ آپ کے محبین کو نور عطا کرے گا۔ ہر انسان تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن آپ کے جو محبین ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، وہ نورانی ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نور عطا کرے گا، ان کا قبر نورانی ہوگا، ان کا چہرہ نورانی ہوگا۔ جہاں جہاں وہ بیٹھیں گے وہاں خداوند عالم ظلمتوں کو، تاریکیوں کو ہٹائیں گے، وہاں ان کے لیے نور عطا کرے گا۔ یہ تیسری بشارت۔ چوتھی بشارت والامن عند الفزع، یہ قرآن پاک کی آیات میں بھی موجود ہے۔ یحزنہم الفزع الاکبر، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الفزع الاکبر ہے، یعنی قیامت سب سے زیادہ بے چینی، سب سے زیادہ اضطراب اور سب سے زیادہ خوفناک اور وحشتناک دن ہے۔ اس سے زیادہ وحشتناک دن کوئی تاریخ یعنی دنیا میں اور آخرت میں کوئی اور خوفناک دن نہیں ہے۔ سب سے زیادہ انسان جو گھبرائیں گے، ڈریں گے، یہاں تک کہ سورہ مبارکہ حج کی ابتدائی آیات میں ہے ہر انسان وحشت زدہ ہوں گے، اتنا خوف اور اتنی وحشت میں انسان مبتلا ہوں گے کہ وہ مائیں جو حاملہ ہیں وہ بچوں کو گرا دے گی، اور وہ بچے جو دامن میں اٹھائے ہوں گے مائیں، ان بچوں کو زمین پہ گرا دے گی، اور خوف و وحشت کی وجہ سے انتہائی مضطرب نظر آئیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا قیامت کی جو انتہائی خوفناک دن ہے، اس دن آپ کے شیعوں کو، آپ کے ماننے والوں کو، آپ کے پیروکاروں کو
اللہ تعالیٰ نہایت سکون عطا کرے گا۔ وہ سکون میں ہوں گے، انتہائی خوشحالی میں ہوں گے، سب پریشان ہوں گے، سب وحشت زدہ ہوں گے، لیکن آپ کے ماننے والوں کو، آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کی تعلیمات کی پیروی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ امن و امان، سکون اور خوشی جو ہے نا عطا کرے گا۔ انہیں کسی قسم کی ٹینشن اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ چوتھی بشارت۔ اور پانچویں بشارت، والقسط عند المیزان، اور میزان کے وقت جہاں نامہ اعمال تو رہے ہوں گے اس وقت خداوند نجات عطا کرے گا، ان کے نیکیوں کو بڑھا دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرے گا، اور جب ان کے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا تو اسی کے ذریعے سے ان کے لیے نجات اور ان کے لیے مغفرت ہوگی۔ چھٹی بشارت فرمایا، والجواز علی الصراط، پل صراط سے انتہائی آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے وہ لوگ جن کی ہاتھ میں آپ کی ولایت اور آپ کی امامت کا پروانہ ہوگا۔ سب لوگ پل صراط سے نیچے جہنم میں گریں گے، لیکن جبریل نے مجھے بشارت دی ہے خدا کی بارگاہ سے کہ آپ کے جو چاہنے والے ہوں گے ان کے ہاتھوں میں ولایت کا پروانہ ہوگا، آپ کی امامت کا پروانہ ہوگا، وہ آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائیں گے۔ وَدُخُولَ الْجَنَّةِ قَبْلَ النَّاسِ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، اور آپ کے جو ماننے والے ہوں گے، آپ کے جو چاہنے والے ہوں گے، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے قبل الناس، سب لوگوں سے پہلے، یعنی اہل محشر میں سے تمام لوگوں سے پہلے جو جنت میں وارد ہونے والے ہیں وہ آپ کے عاشقین ہیں، وہ آپ کے محبین ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے چاہنے والے وارد ہوں گے۔ روایت میں آیا ہے، اول من يدخل الجنت انا، پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں قدم رکھنے والی جو ہستی ہے وہ میری ذات ہے، میں سب سے پہلے جنت میں قدم رکھوں گا۔ اس کے بعد فرمایا، یا علی آپ میرے ساتھ ہوں گے، ائمہ طاہرین میرے ساتھ ہوں گے، لہٰذا جنت میں سب سے پہلے جو قدم وہ رکھیں گے وہ آل محمد ہوں گے، وہ پیغمبر اور آل پیغمبر ہوں گے۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا ہمارے ساتھ ساتھ، یعنی آل محمد کے ساتھ ساتھ جو سب سے پہلے قدم رکھیں گے جنت میں وہ آل محمد کے ماننے والے ہوں گے، آل محمد کے عاشقین اور محبین ہوں گے۔ چنانچہ اس روایت میں اسی بات کا ذکر ہے، دخول الجنتی قبل الناس، آل محمد کے ماننے والے دوسرے لوگوں سے پہلے جنت میں وارد ہو جائیں گے، یعنی جنت میں آل محمد کے بعد جو فوراً وارد ہونے والے لوگ ہوں گے وہ آل محمد کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے۔ جنت میں جانے کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اور اس حالت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اس طریقے سے یہ جنت میں وارد ہو جائیں گے، ان کے چہرے انتہائی نورانی ہو چکے ہوں گے، ان کے چہرے انتہائی منور ہو چکے ہوں گے، ان کے آگے بھی نور ہوں گے، دائیں جانب بھی نور ہوں گے، بائیں جانب بھی نور ہوں گے۔ وہ اس طریقے سے وارد بہشت ہوگا، وہ نور کا ایک ٹکڑا ہو چکا ہے، 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے وہ جنت میں جو ہے وہ وارد ہوں گے۔ فرمایا یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، نور پھوٹ رہا ہوگا، ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں جانب بھی نور ہوگا، بائیں جانب بھی نور ہوگا، سراپا مجسمہ نور بن چکا ہوگا۔ اس حالت میں آل محمد کے ماننے والے جنت میں وارد ہو جائیں گے، جیسے آل محمد خود انتہائی نورانی، انتہائی منور، اور ان کی نور سے اہل قیامت منور ہوں گے، آخرت منور ہوں گے۔ جیسے حدیث میں آیا ہے، حضرت امام حسین کے نور سے خدا نے جنت کو خلق کیا ہے، آخرت کا پورا نور نور خامس آل ابا ہے، نور امام حسین ہے، لہٰذا آخرت کا جو نور ہے وہ سورج کا نور نہیں ہے، چاند کا نور نہیں ہے، ستاروں کا نور نہیں ہے، آخرت کا جو نور ہے وہ نور رسالت ہے، وہ نور امامت ہے، وہ نور آل محمد ہے، ولایت کا نور ہے، آخرت آل محمد کے نور سے منور ہے، اور اس نور کا ایک اثر مومن کے چہرے پر ہے، اور مومن نورانی ہو کر وارد محشر ہوگا اور جنت میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ اسی بات کو انتہائی وضاحت کے ساتھ سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 12 میں خالق دو جہان نے بیان فرمایا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وعجل فرجہم۔ قیامت کے دن
مومنین سب سے زیادہ نورانی ہوں گے، اس قدر نورانی ہوں گے کہ رحمت کے فرشتے آ کر انہیں بشارت دیں گے، خوشخبری دیں گے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قدر نورانی بنایا ہے کہ باقی تمام سب لوگ ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہیں، ان کا وجود سیاہ پڑے ہوئے ہیں، اور آپ لوگ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہیں، اس قدر منور ہوئے ہیں۔ رحمت کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور انہیں جنت کی اور مغفرت کی بشارت دیتے ہیں۔ سورہ نور کی آیات، سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 12 ہے، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک هو الفوز العظیم۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ بہترین آیات ہے۔ ان آیات میں آل محمد کے ماننے والوں کی جو حالت ہے قیامت کے دن، ان کی جو کیفیت ہے، ان کی جو نورانیت ہے، ان کو بیان میں ان آیات میں بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 دونوں یہ آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ فرمایا یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، پیغمبر سے خطاب ہے، آپ دیکھیں گے مؤمنین کو اور مومنات کو، ان لوگوں کو جنہوں نے آل محمد کی امامت اور ولایت کو پہلے مان لیا، ان کی امامت اور ولایت کی معرفت حاصل کی اور ان کی محبت کو دل میں بٹھایا، اور پوری زندگی ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اور ان کی معارف پر عمل کرتے ہوئے، ان کی اقتداء کرتے ہوئے پوری زندگی انہی کی محبت، انہی کی ولایت، انہی کی اقتداء میں گزار دی۔ پیغمبر کو سے خطاب کیا کہ آپ ان کو دیکھیں گے، یسعی نورہم بین ایدیہم، ایسے مومنین و مومنات کو آپ دیکھیں گے، تر المؤمنین والمؤمنات، ان کے نور آگے چل رہے ہوں گے، دائیں جانب بھی نور ہوگا، بائیں جانب بھی نور ہوگا، وہ انتہائی نور کا مجسمہ ہو چکا ہوگا۔ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، پھر فرمایا بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار۔ رحمت کے فرشتے ان مومنین کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمائیں گے، آج تمہارے لیے بشارت ہو، آج تمہارے لیے خوشخبری ہو، جنت کی بشارت ہو، خدا کی رحمت کی بشارت ہو، خدا کی مغفرت کی بشارت ہو، اعلیٰ ترین درجات کی بشارت ہو جو آل محمد کے ساتھ تمہیں خدا عطا کریں گے۔ بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جنت کے اعلیٰ ترین درجات تمہارے لیے مبارک ہو، تمہارے لیے بشارت ہو، اور ان جنت کے اعلیٰ ترین درجات میں آل محمد کے ساتھ تم فائز رہیں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ، ایک سعادت ابدی ہے، ایسی جنت نہیں ہے جو کچھ دنوں کے لیے تمہیں دیا گیا، اس کے بعد پھر اسے نکال دیا جائے گا اور یہ خوشی چھن جائے گی، یہ عظیم مقام اور منزلت تم سے کھو جائے گی، ایسی نہیں ہے۔ جنت کی جو خوشخبریاں ہیں، جنت کی جو عزت ہے، جنت میں جو لذت ہے، جنت میں جو مسرت ہے، وہ ابدی ہے۔ اسی لیے مولا کائنات کا خوبصورت فرمان ہے نہج البلاغہ میں، خطبہ متقین میں، صبروا ایاما قصیرہ عاقبتہم راحتا طویلہ۔ اتنا خوبصورت فرمان ہے مولا کا، مؤمنین نے دنیا میں معصیت کے مقابل میں، دنیا کی مصیبتوں میں، دنیا کی زحمتوں میں، مشقتوں میں صبر اور استقامت کی اور آل محمد کی اقتداء میں زندگی بسر کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا عاقبتہم راحتا طویلہ، خدا نے ان کو ایک طولانی مسرت عطا کی، ایک ابدی عزت اور سعادت عطا کی۔ یہ ابدی عزت، یہ ابدی مقام اور منزلت ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل اطاعت ہے، جو اہل عبادت ہے، جو اہل ولایت ہے، جو اہل محبت ہے، جو اہل عقیدت ہیں، یعنی اہل بیت کی عقیدہ رکھتے ہیں، اہل بیت کی امامت کو مانتے ہیں، اہل بیت کی ولایت کو مانتے ہیں اور انہی کی اقتداء اور پیروی کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے لیے رحمت کے فرشتوں کی بشارت ہے، بشراکم اليوم، آج تمہارے لیے بشارت ہو، جنات تجری من تحت الانہار، وہ جنتیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہے، خالدین فیہا، انہی جنتوں میں ہمیشہ تم رہو گے۔ مزید فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم
قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، سورہ حدید کی آیت نمبر 12 عرض کیا کہ سب سے زیادہ نورانی قیامت کے دن آل محمد کے ماننے والے ہوں گے۔ ان کی نور کو دیکھ کر منافقین اور منافق عورتیں اور کفار ان سے کہیں گے اے ایمان والو، اے علی کے ماننے والو، اے آل محمد کے ماننے والو، کس قدر نورانی ہو چکے ہو، ذرا ہماری طرف ایک جھلک دیکھ لو، ذرا نظر ہماری طرف کر لو۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور عورتیں کہیں گے کیا؟ انظرونا، ہماری طرف ایک نگاہ کر لو، نظر کر لو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے کچھ نور حاصل کریں، ہم تو تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے چہرے سیاہ ہیں، جہاں ہم بیٹھے ہیں وہ تاریک ہے، ظلمت میں گرے ہوئے ہیں، اور تم سراپا نور ہو چکے ہو، ذرا ایک طرف ہماری طرف ایک جھلک دیکھو تاکہ ہم تمہارے چہرے سے نور حاصل کریں۔ انظرونا نقتبس من نورکم، نظر کرو ہماری طرف تاکہ تمہارے چہرے کے نور سے ہم نور حاصل کریں۔ کیا جواب دیا ہے مومنین نے ان منافقین کو جنہوں نے نفاق میں زندگی گزاری، آل محمد سے منافقت کی، مومنین سے منافقت کی، چند روز زندگی میں نفاق کے ساتھ زندگی کی؟ ان کو مومنین جواب دیتے ہیں قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، دنیا میں چلے جاؤ، وہاں سے یہ نور لے کے آ جاؤ۔ یہ نور ہم نے یہاں سے نہیں ملا ہے، یہ نور ہم دنیا سے لائے ہیں، یہ امامت کا نور ہے، یہ ولایت کا نور ہے، یہ محبت کا نور ہے، یہ نماز کا نور ہے، یہ عبادت کا نور ہے، یہ اطاعت کا نور ہے۔ دنیا میں ہم محبت کرتے تھے، دنیا میں ہم ولایت رکھتے تھے، دنیا میں ہم نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، یہ سب قیامت کے دن نور بن کے ہمیں مل چکا ہے۔ لہٰذا یہ نور یہاں سے نہیں ملا ہے، یہ عبادت کا نور ہے، تلاوت کا نور ہے، اطاعت کا نور ہے، محبت کا نور ہے، حضرت خامس علیہ کی عزاداری کا نور ہے۔ دنیا میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کے چہرے میں کتنا نور ہے، لیکن حقیقت میں دنیا ہی میں نورانی ہے۔ قیامت کے دن پردہ جب ہٹا، یوم تبلی السرائر، جب پردے کنار چلے گئے، اب پتہ چلا اس امامت نے اس کی دل کو کتنا نورانی بنایا ہوا ہے، محبت نے اس کی دل کو کتنا نورانی بنایا ہوا ہے، آنسو جو اس کی آنکھوں سے گرے ہیں کس قدر اس کے وجود کو منور کیا ہے، کس قدر اس کے وجود کو پاک اور صاف کیا ہے۔ لہٰذا یہ ساری عبادتیں، سارے اعمال، ساری نیکیاں اور آل محمد کی محبتیں، آل محمد کی عزاداریاں اور آل محمد پر درود صریح روایت میں آیا ہے، یہ سب کے سب باعث نور ہے، اور یہ سب نور بن کر قیامت کے دن سامنے آئیں گے۔ سب سے زیادہ نورانی وہ انسان ہوگا، روایت میں آیا ہے، جس کی دل میں سب سے زیادہ محبت اہل بیت ہے۔ پیغمبر کا فرمان ہے اشدکم نوراً یوم القیامت اشدکم حبا لآل محمد، میری امت میں سے سب سے زیادہ نورانی وہ انسان ہوگا جس کی دل میں سب سے زیادہ آل محمد کی محبت اور ولایت ہے۔ درست ہے سب آل محمد کے ماننے والے ہیں، سب آل محمد کے چاہنے والے ہیں، لیکن محبت کے درجات ہیں، معرفت کے درجات ہیں، ولایت کے درجات ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا جو سب سے زیادہ ولایت رکھنے والے ہوں گے، سب سے زیادہ آل محمد سے محبت کرنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ آل محمد کے راہ میں دینے کے لیے تیار ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آل محمد کے راہ میں سب کچھ دے چکے ہیں۔ شہدائے کربلا کو دیکھیں، اپنے عزیزوں کو دے دیا، اپنے اقارب کو دے دیا، یہاں تک کہ حسین کے راہ میں سب کچھ انہوں نے دے دیا، دنیا سے ہاتھ اٹھایا، اور عشق حسینی میں اس قدر مٹ گئے کہ زیارت کے جملے ہیں بذلوا مہجتہ فیک، اے حسین ابن علی تجھ پہ سلام ہو، تیرے ان اصحاب پہ سلام ہو جنہوں نے اپنے خون کو، اپنی جان کو تیرے راہ میں بذل کر دیا۔ لہٰذا جو سب سے زیادہ آل محمد کے راہ میں قربانی دینے والے ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے، پیغمبر نے ان کو بشارت دی، یہ سب سے زیادہ نورانی ہوں گے۔ اور سورہ مبارکہ حدید کی آیات میں بھی یہی بتایا گیا کہ مومنین سب سے زیادہ نورانی ہوں گے۔ اس کی نور کی جو بنیادی سبب ہے وہ امامت کا نور ہے، ولایت کا نور ہے، محبت کا نور ہے، اور آل محمد کی الفت نور بن کر اس کے چہرے میں ابھرے گا، اور قیامت کے دن سب لوگ دیکھیں گے کہ کس قدر آل محمد کے نور نے ان کے ماننے والوں کو منور بنایا ہے۔ اور یہ بشارتیں آپ کی خدمت میں بیان کی، روایت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی اور ہمارے وقت تمام ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آل محمد کے ماننے والوں کے لیے جو بشارتیں ہیں وہ اس کو مکمل کریں گے۔ خدا یا پروردگار تیری عزت و جلالت و قدرت و کبریائی کا واسطہ، محمد و آل محمد کی حرمت کا واسطہ،
خدایا ہمیں تیری معرفت آل محمد کی معرفت عطا فرما۔ خدایا قیامت کی تمام ظلمتوں میں، تمام تاریکیوں میں آل محمد کی امامت کا نور، ولایت کا نور، محبت کا نور ہمیں عطا فرما۔ خدایا انہی کی محبت، انہی کی ولایت سے خدایا ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں نجات عطا فرما۔ خدایا یہی محبتیں، یہی الفتیں خدایا ہمارے لیے ذریعہ نجات، وسیلہ مغفرت قرار دے کر خدایا ہمیں آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآل طیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين۔